جھوٹ۔ ہوش و حواس سے بیگانہ عورت کے گلے پر گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی اور اس کی دونوں آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں۔ آنکھوں میں خون اتر آیا، پھر بھی اس کا وحشیانہ پن ختم نہ ہوا اور پھر 10 سال کی نکولی بہت ہی پیاری، نرم و نازک بچی تھی۔ اس کی گوری رنگت پر اس کی بڑی بڑی گول مٹول سبز مائل آنکھیں اس کی خوبصورتی کو مزید دلکش بناتی تھیں۔ اس کے ریشم جیسے سنہری بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ جب وہ ان کی 2 پونیاں کر کے پیارے پیارے رنگ برنگے فراک زیبتن کرتی تھی تو بالکل کوئی جیتی جاگتی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ وہ ہر کسی کی لاڈلی تھی، ہر کوئی اسے پیار کرتا نہ تھکتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے بیڈ روم میں گڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی جب بھی اس نے کچن سے اپنی ماما کی آواز سنی جو اسے ہی بلا رہی تھیں۔ وہ بالکل ایک فرما بردار بچی کی طرح اپنی ماما کی ایک آواز پر فوراً سے پیشتر کمرے سے باہر آئی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جہاں اس نے اپنی ماما کو اپنا منتظر پایا۔ کیا بات ہے ممی، آپ نے مجھے بلایا؟ نکولی نے سعادت مندی سے اپنی ماما سے پوچھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اخلاق و عادات و اطوار کے لحاظ سے بھی کافی سلجھی ہوئی اور باادب بچی تھی، جس وجہ سے سبھی اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہاں ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، نکولی کی ماما این نے کہا تو نکولی ان کے پاس چلی گئی۔ کیا تم جانتی ہو نکولی کہ وہ سب کیک کس نے کھائے ہیں جو آج صبح ہی میں مہمانوں کے لیے لے کر آئی تھی؟ این نے نکولی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، نکولی نے ہچکچاتے ہوئے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ این نے غور سے نکولی کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ڈر اور خوف صاف واضح تھا۔ وہ ایک چھوٹی بچی تھی اور این اس کی ماں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کیک نکولی نہیں کھائے ہیں اور اب ڈانٹ کے ڈر سے بتا نہیں رہی۔ این نے اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے وہ کیک کھائے ہیں نکولی؟ نہیں ممی، میں نے نہیں کھائے، نکولی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کبھی کھولتی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ وہ ایسا تبھی کرتی تھی جب وہ جھوٹ بولتی تھی اور اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا تھا۔ گو کہ این جانتی تھی کہ کیک نکولی نہیں کھائے ہیں، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سچ سننا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسے جھوٹ سے سخت نفرت تھی اور اس وقت اس کے سامنے اس کی بیٹی جھوٹ بول رہی تھی جس وجہ سے اسے اس وقت بے حد زہر لگ رہی تھی۔ گھر میں 3 ہی تو افراد تھے، نکولی، این اور نکولی کے پاپا جارڈن۔ شام کا وقت تھا، جارڈن اس وقت تک کام پر ہی ہوتا تھا۔ گھر میں نکولی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا جو کیک کھاتا، لہٰذا این اس کی سختی سے پیچھی مٹھیوں کو دیکھ کر بولی، دیکھو نکولی، تم کب اور کس وقت جھوٹ بولتی ہو مجھے پتا ہے۔ ایک چور چوری کرنے کے لیے جھوٹ کا ہی سہارا لیتا ہے، پولیس چور کو گرفتار ہمیشہ کر لیتی ہے اور ایک چور کو ہمیشہ سزا ہی ملتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ این نے اپنی آنکھیں نکال کر کہا تو نکولی خوف زدہ ہو گئی۔ وہ معصوم بچی تھی، چور، پولیس اور سزا کا سن کر ڈر گئی۔ اس میں مزید جھوٹ کو چھپانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بلک بلک کر ہچکیوں سے رونے لگی اور اپنی غلطی پر اور جھوٹ پر شرمندہ ہو گئی۔ سوری ممی، میں نے ہی وہ کیک کھائے ہیں، آپ سے چھپ کر اور پوچھے بغیر، سوری، مجھے معاف کر دیں، نکولی نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ نکولی کو یوں روتا دیکھ کر این کی ممتا جاگ اٹھی اور اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میری پیاری بچی، این نے نکولی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں صرف اس لیے غصہ تھی کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب تم نے مما کو سچ بتا دیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تم کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بولنے والوں سے نفرت ہے مجھے، اس لیے مجھ سے دوبارہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اوکے؟ این نے نکولی کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تو نکولی نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ شاباش، اب جلدی سے ہی اپنے موٹے موٹے آنسو صاف کرو اور تیار ہو جاؤ، ہمیں اسٹور جانا ہے تاکہ مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے ان کے لیے نیا کیک لا سکیں، این نے پیار سے کہا تو نکولی جی مما کہہ کے کچن سے نکل گئی۔ نکولی جب 13 سال کی ہوئی تو این نے ایک اور پیاری سی گول مٹول بچی کو جنم دیا جو ہو بہو نکولی جیسی تھی۔ وہ سنہرے بالوں والی ننھی سی گڑیا تھی جس کی نیلی آنکھیں نکولی کی سبز آنکھوں سے کہیں زیادہ سحر انگیز اور خوبصورت تھیں۔ جارڈن اور این اپنے گھر ایک اور ننھی گڑیا کی آمد پر بے حد خوش تھے۔
جس دن این اپنی نومولود بچی کے ساتھ ہسپتال سے گھر واپس آئی تو نکولی اس قدر پیاری سی گڑیا کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بولی، ممی یہ کتنی پیاری ہے۔ این مسکرانے لگی، پیاری نکولی، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے اور ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ کیوں نہیں ممی، میں ضرور اس کا بہت خیال رکھوں گی اور اس سے بے حد پیار کروں گی، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ نکولی نے اپنی ننھی منی بہن کو پیار کرتے ہوئے کہا تو این مسکرانے لگی۔ دونوں میاں بیوی نے بڑے چاؤ سے اپنی ننھی پری کا نام کیلی رکھا، جو نکولی کو بھی بہت پسند آیا۔ دونوں میاں بیوی اسے لاڈ کرتے نہ تھکتے تھے، پورا گھر اس کی معصوم کلکاریوں سے گونجتا رہتا اور این کے دل کا چین تھی جو جارڈن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھی۔ کیلی کی پیدائش کی خوشی میں دونوں میاں بیوی نے گھر میں چھوٹی سی پارٹی منعقد کی، جس میں قریبی رشتہ دار اور آس پڑوس کے سبھی لوگوں کو مدعو کیا۔ سبھی لوگ دونوں میاں بیوی کو اتنی پیاری بچی کی پیدائش پر مبارکباد دیتے رہے۔ پوری پارٹی میں کیلی سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی، سب اسے گود میں اٹھا کر پیار کرتے رہے اور یہ بات نکولی کو شدت سے محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب اسے نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ ان سب چیزوں کے لیے کافی بڑی ہو چکی تھی، لیکن اس کا کچا ذہن اور کچی عمر یہ سب تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ جو ہمیشہ سب کی نظروں میں نمایاں رہتی تھی، آج سب اسے نظر انداز کرنا اسے محسوس ہو رہا تھا اور اسے احساس کمتری میں یہ چیز مبتلا کرتی جا رہی تھی۔ اور ان سب کی ذمہ داری وہ ننھی کیلی کو سمجھ رہی تھی، جو ان سب باتوں کے لیے فی الحال بہت چھوٹی تھی۔ نکولی اندر ہی اندر جلتی کڑتی رہی۔ جب سے کیلی اس گھر میں آئی تھی، نکولی کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی ماما اس کے پاس سے دور رہتی ہیں، یعنی اس کی مما کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ سارا دن کیلی بس روتی ہی رہتی تھی اور این بھاگ کر اس کا ہر کام سر انجام دیتی تھی۔ نکولی کو کیلی سے اب چڑ ہونے لگی تھی۔ اس کے سارا دن رونے کی وجہ سے وہ کسی کام پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے پاتی تھی، حتیٰ کہ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ مرکوز کیے رکھنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا۔ اس کو کیلی کے رونے دھونے پر بہت غصہ آتا تھا، خاص طور پر تب جب وہ رات کو میٹھی نیند کی آغوش میں ہوتی اور کیلی رونے کی وجہ سے اس کی پرسکون نیند ٹوٹ جاتی۔ اس وقت اس کا دل چاہتا کہ وہ کیلی کو اٹھا کر کہیں باہر پھینک آئے۔ اس نے خواہ میں ہی اپنی اس چھوٹی سی بہن کے لیے دل میں بغض پال لیا تھا، جو محض ابھی پاؤں چلنے کے قابل ہوئی تھی۔ جارڈن کا ہر جگہ اسے ساتھ لے جانا، اسے زیادہ سے زیادہ پیار اور وقت دینا نکولی سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر تل ملاتی رہتی تھی۔ بالآخر ایک دن جب نکولی کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ تنگ آ کر اپنے دل میں چھپی بات زبان پر لے آئی اور چیخ کر اپنی مما سے بولی، مما میں تنگ آ گئی ہوں کیلی کے یوں روز رونے دھونے سے۔ اس کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی پر بھی ٹھیک سے نہیں دھیان دے پا رہی۔ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ این نکولی کے یوں چلانے پر ہکا بکا رہ گئی۔ نکولی کا یہ روپ این نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ بچی جو ہمیشہ دھیمے لہجے میں اپنی ماں سے بات کرتی تھی، آج اس کا لہجہ جارحانہ اور اونچا تھا، جس پر این سخت حیران و پریشان تھی۔ نکولی کا یہ روپ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اپنا منہ بند رکھو نکولی، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ کیلی صرف ایک چھوٹی بچی ہے، وہ روئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ تم اس کی بڑی بہن ہو، تمہیں تو سمجھنا چاہیے، این درست لہجے میں بولی۔ میں ہی کیوں سمجھوں اور آخر کب تک؟ آپ کیوں نہیں مجھے سمجھتی؟ آپ کے پاس تو میرے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے، جب دیکھو آپ اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں، آپ مجھے پہلے کی طرح پیار اور توجہ دیں، نکولی چلا کر بولی۔ نکولی یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ماں ہوں میں تمہاری، اپنی آواز نیچی رکھو، تم ان سب چیزوں کے لیے بہت بڑی ہو گئی ہو، تم اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو، جبکہ کیلی بھی بہت چھوٹی سی بچی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، سمجھی؟ تم اب اپنا منہ بند رکھو اور چھوڑ دو یہ خود غرضیاں، این غصے سے دھاڑی۔ لیکن ممی، نکولی نے کچھ کہنا چاہا مگر این نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، مجھے تو حیرت ہے تم پر، ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے تمہیں تو کیلی کا خیال رکھنا چاہیے، مگر ایسا کرنے کے بجائے تم اس سے جل رہی ہو۔ آخر کیسی بہن ہو تم؟
اپنی چھوٹی بہن سے ہی جل رہی ہو؟ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ این غصے سے چلائی تو نکولی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں آئی، جس کا دروازہ اس نے دھاڑ سے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کر خود کو قید کر لیا۔ پھر وہ اپنے بیڈ پر گر کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ جب وہ شام کو بھی نیچے نہ آئی تو این پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے نکولی کو نہایت سخت لہجے میں ڈانٹا ہے، جبھی وہ اس سے اب تک ناراض ہے، کیونکہ اس سے پہلے این نے کبھی نکولی کو اس قدر نہیں ڈانٹا تھا۔ اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تو این کو افسوس ہونے لگا کہ اس نے ناحق نکولی کو ڈانٹ دیا۔ وہ اسے پیار سے بھی سمجھا سکتی تھی۔ وہ اسے منانے کی غرض سے اس کے پاس آئی، مگر نکولی کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ این نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر نکولی نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ اس کا نام لے کر بھی پکارتی رہی مگر جواب ندارد۔ نکولی بیبی دیکھو، اب مان بھی جاؤ، ماما سے غلطی ہو گئی، سوری بیٹا۔ این نے پیار سے کہہ کر کچھ دیر جواب کا انتظار کیا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تحریک ہوئی۔ نکولی ماما سوری بول رہی ہیں نا، چلو شاباش جلدی سے دروازہ کھولو۔ دیکھو جب آپ غلطی کرتی ہو تو ماما آپ کو معاف کرتی ہیں، اب ماما سے غلطی ہوئی تو آپ ماما کو معاف کرو گی۔ این نے پیار سے کہا مگر جواب میں ہنوز خاموشی چھائی رہی۔ دیکھو بیبی ضد نہیں کرتے، ماما کی بات مان لو اور باہر آ جاؤ، این نے نرم لہجے میں مناتے ہوئے کہا مگر جواب میں وہی خاموشی منہ چراتی رہی۔ دیکھو نکولی میں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ دروازہ کھولو ورنہ میں آپ کی بار سچ میں ناراض ہو جاؤں گی، این نے خبردار کرتے ہوئے کہا مگر اندر بیٹھی نکولی پر شاید این کی کسی بات کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نکولی چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی اپنی ماں کی بات سنی انسنی کر رہی تھی۔ این اچھی طرح جانتی تھی کہ نکولی دوپہر یا شام کو سونے کی عادی نہیں تھی، وہ صرف رات کو سوتی تھی، اس لیے یہ سوچنا بالکل غلط تھا کہ وہ اندر سو رہی ہوگی، اس لیے جواب نہیں دے رہی۔ این یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس سے شدید ناراض ہے، اس لیے جواب نہیں دے رہی۔ ساتھ ہی سے شدید حیرت بھی تھی کہ وہ نکولی جو اس کے ایک بار پکارنے پر دوڑی چلی آتی تھی، آج اس کے اس قدر پیار سے منانے پر بھی جواب نہیں دے رہی۔ نکولی سچ میں کافی بدل گئی تھی، این نے سوچا۔ اسی لمحے نیچے سے کیلی کے رونے کی آواز سنائی دی، جس پر این بولی ٹھیک ہے تمہاری مرضی، مت آؤ باہر۔ این یہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ رات کو جب جارڈن کام سے واپس آیا اور اسے نکولی کے بارے میں این کی زبانی معلوم ہوا تو اس نے بھی نکولی کو منانے کے لیے کئی بار دروازہ بجایا مگر نکولی نے اپنے باپ کو بھی جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ دونوں میاں بیوی نے مل کر کئی بار اسے کہا کہ وہ باہر آ کر کم از کم کھانا ہی کھا لے مگر وہ تو جیسے بہری ہو گئی تھی۔ اس نے گویا قسم کھا لی تھی کہ وہ کسی صورت ان سے بات نہیں کرے گی۔ جارڈن صبح سے نکولی نے صرف ناشتہ کیا، اس کے بعد سے اس نے کچھ نہیں کھایا، کب کی اندر بھوکی بیٹھی ہے۔ مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے، این فکر مندی سے بولی۔ تم فکر مت کرو، ایسا کب تک چلے گا، ابھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں، جب ٹھیک ہو جائے گا تو خود ہی نیچے آ کر کھانا کھا لے گی، جارڈن نے کہا تو این نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں نے ہر طرح سے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی تھی مگر نکولی کسی بھی طرح مان کے نہیں دے رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ نکولی کو آنا تھا، نہ ہی وہ آئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی جلتی بنتی رہی اور دل ہی دل میں کیلی کو برا بھلا کہتی رہی۔ بقول اس کے کیلی اس کی خوشیوں کی قاتل تھی، جس نے نکولی سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ انہیں سوچوں میں غلطہ نکولی کی پلکیں بھاری ہو گئیں اور وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ خواب میں بھی اس نے اپنی بے چین روح کو گھر میں ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھا۔ پورے گھر میں اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ ہلکی سی آواز بھی سنی جا سکتی تھی مگر نکولی آہستگی سے دبے پاؤں چلتی ہوئی اپنی ممی ڈیڈی کے کمرے میں آئی، جس کا دروازہ آدھ کھلا ہوا تھا۔ وہ بآسانی اندر داخل ہو گئی اور سامنے بیڈ پر اپنے بے خبر سوئے ممی ڈیڈی کو دیکھ کر سکون کی گہری سانس خارج کی۔ ماں نے اس کی نگاہ کیلی پر جا ٹھہری جو این کے بغل میں بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا ننھا منا نرم و ملائم انگوٹھا اس کے منہ میں تھا۔ کیلی کو دیکھ کر نکولی کے دماغ نے یکلک شیطانی منصوبہ بنایا، جسے سوچ کر نکولی کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنے اس منصوبے کو نکولی کو کسی بھی طرح اس وقت انجام دینا تھا کیونکہ یہ وقت اس کام کے لیے نہایت موزوں تھا۔
نکولی دبے پاؤں چلتی ہوئی کیلی کے پاس اور اس پر نفرت کی ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ کیلی کو اپنی گود میں اٹھایا کہ کہیں اس کی ممی ڈیڈی میں سے کوئی ایک جاگ نہ جائے۔ کیلی نکولی کی باہوں میں تھوڑا سا کسمس آ کر پھر بے سدھ ہو گئی اور سو گئی۔ کیلی نے موقع غنیمت جانا اور دبے پاؤں چلتی کمرے سے باہر آ گئی اور پچھلا دروازہ کھول کر لون میں چلی آئی۔ آسمان پر پورا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ محو رقص تھا، جس کی روشنی 400 پھیلی ہوئی تھی۔ نکولی نے کیلی کو گھاس پر لٹا کر لون میں لگے پودوں کے پاس پڑی کدال اٹھائی اور چاند کی دھیمی روشنی میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ زمین میں گہرا کھودنے لگی۔ ایسا محنت و مشقت والا کام اتنی سی عمر میں نکولی کے لیے نہایت مشکل اور محنت طلب تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسا کوئی کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا اور بازو بری طرح درد کرنے لگے تھے، مگر وہ بنا رکے گڑھا کھودنے میں مصروف رہی، کیونکہ اسے ہر حال میں کیلی سے اپنی خوشیوں کا بدلہ لینا تھا اور اپنی خوشیوں کی خاطر یہ سب کرنا ایسا کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی گڑھا کھودنے میں مصروف تھی کہ کہیں ماما یا ڈیڈ کیلی کو نہ پا کر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں نہ چلے آئیں۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اس کے پورے جسم کو بھگو رہی تھی۔ وہ ہر 2 منٹ بعد اپنے گرد و نواح کا احتیاطاً جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کیلی نرم بستر کی جگہ سخت زمین محسوس کر کے جاگ نہ جائے اور اٹھتے ہی رونا نہ شروع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا، مگر اس سب کی نوبت نہ آ سکی۔ جلد ہی نکولی چھوٹا سا گڑھا کھودنے میں کامیاب ہو گئی، جسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کدال ایک طرف پھینک کر اپنی منتشر سانسوں کو بحال کیا، ساتھ ہی اپنی آستین سے اپنے ماتھے پر بہتے پسینے کو صاف کیا۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے بڑے آرام سے کیلی کو گود میں اٹھا کر بنا کسی خوف و خطر کے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ ایسا کرتے ہوئے لمحے بھر کو بھی اس کے ہاتھ نہ کانپے، نہ ہی اس کے زمین نے اسے ملامت کیا۔ اس نے واپس کدال اٹھائی اور ساری مٹی واپس گھڑے میں ڈالنے لگی۔ بالآخر تھوڑی دیر کی مشقت کے بعد زمین بالکل پہلے کی طرح ہموار ہو گئی۔ نکولی نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو زندہ دفن کر دیا تھا اور اپنی اس فتح پر وہ بے حد خوش تھی۔ جاری ہے۔